الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے 29ویں پارے کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بے شک انسان کو پیدا کیا گیا ہے بڑا بے صبرا. انسان کو پیدا کیا گیا ہے بہت بے صبرا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی گھبراہٹ کا اظہار کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی بھلائی، خوشحالی، خیر پہنچتی ہے، منوعا، تو اس کو روک کے رکھ لیتا ہے. یہ صفت بیان کی اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی کہ عام انسانوں کی یہ حالت ہے کہ بڑے بے صبر اور بخیل ہوتے ہیں. انسان جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا بے صبرا، کم ہمت اور بخیل ہوتا ہے. اور تفسیر قرآن مجید نے یہ ذکر کی کہ اذا مسہ الشر جزوعا، کہ یہ انسان ایسا ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی گھبراہٹ کا اظہار کرتا ہے. صبح بھی گھبرائے ہوا، دوپہر بھی گھبرائے ہوا، سارا دن گھبرائے پھرتا رہتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا، یہ کام کرنا ہے، کہاں سے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا. گھبراہٹ اس کے مزاج میں ہے.
اور پھر جب اللہ تعالیٰ وہ مصیبت اور تکلیف دور کر دیتے ہیں اور اس کو خیر آ جاتی ہے، وہ کام اس کا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب انسان کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو منوعا، تو خوب اس کو روکنے والا ہوتا ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ بس یہ خیر مجھے ہی ملے، کسی اور کو نہ میں دوں، کسی اور کو نہ ملے، اور اس خیر میں میں کسی کا کوئی حصہ نہ لگاؤں۔ یہ وہ حالت ہے جو ہم سب کی ہی ہے، اور یہ قرآن مجید نے کئی جگہ میں ذکر کی کہ انسان کی اپنی یہ حالت ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزوع ہوتا ہے، اور جب اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو منوع ہوتا ہے۔ جزوع کا مطلب بڑا گھبرانے والا، اور یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میاں اتنی جزا فضا مت کرو، اکثر پڑھے لکھے جگرانوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، تو جزا فضا یعنی گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی، اور جناب گھبرائے پھر رہا ہے۔ تو انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان بڑا گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اور گھبراہٹ کے اندر طرح طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے، کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ میرے اوپر تکلیف یہ آ رہی ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں شاید تکلیف کسی اور کو نہیں ہے، صرف مجھے ہی ہے، حالانکہ یہ دنیا تو تکلیفوں کا گھر ہے۔ یہاں تو آپ اسپتالوں میں جائیں اور جناب کچہریوں میں جائیں اور جہاں چلے جائیں وہاں تو مصیبتیں اور پریشانیاں اور مصیبت زدہ اور پریشان لوگ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزوع ہوتا ہے، بہت ہی گھبراہٹ کا اظہار کرتا ہے۔ اور آگے یہ بات فرمائی کہ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، کہ جب انسان کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ منوع بن جاتا ہے۔ پہلا تھا جزوع، جزوع کا مطلب گھبراہٹ، جزا فضا کرنے والا، اور منوع یہ منع سے نکلا ہے، منع مت کرو۔ منوع کہتے ہیں اس آدمی کو جو سب کو روکتا ہو کہ کسی کوئی ہاتھ نہ لگائے، بس یہ چیز میری ہے۔ اب یہ انسان کا حال ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر نہ کپڑے ہوتے ہیں، نہ اس کی ملکیت میں کوئی پیسہ ہوتا ہے۔ اب انسان بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد اب اس کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، ملازمت بھی مل جائے، ملازمت بھی ہو جاتی ہے، پھر چاہتا ہے شادی ہو جائے، شادی بھی ہو جاتی ہے، پھر گھبرایا پھرتا رہتا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد بھی ہو جاتی ہے، پھر گھبرایا پھرتا رہتا ہے کہ مکان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مکان بھی عطا فرما دیتے ہیں، پھر گھبرایا پھرتا رہتا ہے کہ کچھ پیسے بھی جمع ہونے چاہیے، وہ پیسے بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ ساری نعمتیں جب مل جاتی ہے تو یہی گھبرایا ہوا انسان جو ہے یہ منوع بن جاتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، ہر ایک کو روکتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، اور کیا میری میری اور کیا تیری تیری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور فرمایا اس کا مال کیا ہے؟ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا، اور وہ مال ہے جو اس نے پہن لیا، اور جو کچھ مال ہے وہ اس کا نہیں ہے، اس کے ورثاء کا ہے۔ آپ نے گھر بھی بنا لیا، آپ نے جناب بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ، آپ کا بینک بیلنس بھی ہے، آپ کی کار بھی ہے، آپ کی سواریاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، آپ کی آنکھ بند ہوئی تو آنکھ بند ہوتے ہی سب سے پہلے گھر والے جیبیں ٹٹولتے ہیں کہ چابیاں کہاں رکھی ہیں، اور چابیاں اپنے قبضے میں کر لو، اور جناب اس کے بعد باقی چیزیں سارے وہ رسا اپنے قبضے میں کرتے ہیں، اور پھر انسان جو یہ کہتا تھا کہ میری کوٹھی اور میرا بنگلہ اور میرا جناب مکان اور میری بیوی اور میرے بچے وہ سب میرے اور تیرے ہو جاتے ہیں، میرے تو رہتے ہی نہیں، اس کے اور اس کے اور اس کے سارا تقسیم ہو جاتا ہے۔ وہی بچے چند دن تک روتے رہتے ہیں، بیوی کچھ دن یاد کرتی ہے، پھر اس کے بعد سب بھول بھال جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہی نہیں، چلا جاتا ہے۔ اب جب زندگی میں کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی
تو انسان کی یہ حالت ہے کہ گھبرائے پھرتا ہے. حالانکہ انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے. حدیث میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر. ایمان کے 2 حصے ہیں، اس لیے کہ جو چیز آپ کو نہیں ملی اس پر صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی انسان کو ساری چیزیں نہیں ملا کرتی، کسی بھی انسان کو ساری چیزیں نہیں ملا کرتی، کچھ ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی. تو جو چیزیں نہیں ملی ان پر صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان جن چیزوں کی خواہش کرتا ہے عام طور سے وہ ساری چیزیں اس وقت جمع ہوتی ہیں جب آدمی کے دانت بھی ہلنے لگتے ہیں، پیٹ بھی جواب دینا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے طرح طرح کے امراض شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت میں مکان بھی ہے، گاڑی بھی ہے، ساری نعمتیں ہیں، لیکن خود استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے. بچے ایسے عیش کر رہے ہیں. ہمارے ایک عزیز تھے، ان کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کمایا، اور کمانے زکوٰۃ تو دیتے تھے لیکن ویسے ہاتھ کے بڑے ذرا سخت تھے. یعنی کوئی گھر میں بھی آتا تھا تو بس ایسے ہی تنخواہ دیا، لیکن کوئی ان کی خاطر مدارات یعنی پیسے کو خوب رکھتے تھے. تو جب انتقال ہونے لگا تو بڑا پیسہ تھا ان کے پاس، جمع ہو گیا. تو بیٹا ایک ہی تھا ان کا بیٹا، تو اس سے کہنے لگے نام لے کر کہ دیکھو یہ پیسے میں نے جمع کیے ہیں، یہ پیسہ، یہ گاڑی اور یہ جناب مکان، حساب اس کا مجھے دینا ہوگا، آرام تم اٹھاؤ گا. فرمایا کہ جتنے یہ پیسے میں نے جمع کیے ہیں قیامت کے دن، اب میں جا رہا ہوں آخرت میں، حساب مجھے دینا پڑے گا اور آرام تم اٹھاؤ گے. تو اول تو اس دنیا میں انسان کو ساری چیزیں ملتی نہیں، اور انسان جن چیزوں کی تمنا کرتا بھی ہے تو وہ اگر ملتی بھی ہے تو اس وقت میں جا کر وہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں جب آدمی کی داڑھی سفید ہو رہی ہوتی ہے، دانت اس کے ہلنے لگتے ہیں، طرح طرح کے امراض کا شکار شروع ہو جاتا ہے، اور آگے کا راستہ زیادہ کھلا ہوا ہوتا ہے، پیچھے کے راستے سارے بند ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس دنیا میں صبر اور شکر کے سوا کوئی چارہ نہیں. انسان نہ ملنے پر گھبراہٹ کرتا ہے، جزا اور فضا کرتا ہے، اور جب مل جاتا ہے، جب چیزیں اس کو مل جاتی ہیں تو سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے. اب نہ غریبوں کا حق ہے، نہ زکوٰۃ کا کوئی حق ہے، نہ بیوی بچوں کا کوئی حق ہے. بعض لوگ تو ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ پیسے پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ بیوی کو دے رہے ہیں، نہ بچوں کو دے رہے ہیں، نہ رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہیں. پڑوس میں آدمی بھوکا سویا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا کہ جو آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہو اور اس کے پڑوس میں آدمی بھوکا سو رہا ہو. اب سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے اس پیسے کے اوپر، اور وہ پیسہ بھی اس کا نہیں ہے. کچھ عرصے وہ رہے گا، اس کے بعد یہ تو قبر میں چلا جائے گا، اور پھر پیسہ یہیں کا یہیں ہے. لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، مسجدیں آباد رہتی ہیں، لیکن نمازی بدلتے رہتے ہیں، خطیب بدلتے رہتے ہیں، امام بدلتے رہتے ہیں. اس دنیا کی زیب و زینت اور اس دنیا کی رونق میں کوئی کمی نہیں آتی، اور آدمی لاکھوں افراد آ رہے ہیں اور لاکھوں افراد اس دنیا سے روزانہ اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا عجیب و غریب مستحکم نظام بنایا ہوا ہے کہ اس دنیا کی زیب و زینت میں، خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آتی. ادھر سے آدمی آتا ہے 30 40 50 60 70 سال جتنی اس کی عمر ہے وہ رہتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے. آیا تو بھی خالی ہاتھ تھا، اور جب جاتا ہے تو بھی خالی ہاتھ ہوتا ہے. تو قرآن نے یہ فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے بڑا بے صبرا، اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی جزا فضا کرتا ہے، گھبراتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے.
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے تو منوع بن جاتا ہے، یعنی اس کو روک کے رکھ لیتا ہے کہ کسی کو نہیں دینا۔ لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے خارج ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ان کی تعریف کی قرآن مجید نے کہ الا المصلین، ہاں مگر وہ نمازی الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ جو اپنی نماز کے اوپر دوام کرتے ہیں، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کے اوپر دوام کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ جن کے اموال میں طے شدہ حق ہے، سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ رب کے عذاب سے امن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن مجید نے صفات ذکر کی کہ انسان جو ہے وہ پیدائشی طور پر بڑا بے صبرا، ہر وقت گھبرائے پھرتا رہتا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اور جب مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس کو نعمتیں مل جاتی ہیں تو پھر اس پر بیٹھ جاتا ہے، ہر شخص کو اور دوسرے جن لوگوں کا حق ہے ان کو اس سے روکتا ہے۔ ہاں اگر کامیاب ہیں تو کون لوگ ہیں؟ وہ پھر قرآن مجید نے آگے ذکر کیے، اور ان میں سے پہلی یہ صفت یہ ذکر کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کے اوپر دوام کرتے ہیں۔ اب نماز کے اوپر دوام کرتے ہیں کہ بھی دو مطلب بیان کیے گئے، اور دونوں مطلب صحیح ہیں کہ نماز چھوڑتے نہیں ہیں، فجر کے وقت میں فجر، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر میں مغرب، عشاء، یہ ہے کہ نماز کے اوپر دوام، 5 وقت کی نماز۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، اگر یہی ستون نہیں ہے تو عمارت آگے کیسے کھڑی ہوگی؟ تو پہلی تو نماز پر دوام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اوپر دوام کرتے ہیں، یعنی کوئی نماز چھوڑتے نہیں ہیں، اور خدا نخواستہ کسی وجہ سے چھوٹ جائے، آنکھ لگ جائے، سوتا رہے، فوراً اٹھ کر اس کی قضا کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا نماز پر دوام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز میں ہوتے ہیں تو نماز ہی میں ہوتے ہیں، اپنی نماز کے اوپر دوام کرتے ہیں، یعنی جب نماز میں ہوتے ہیں تو نماز ہی میں رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہتے ہی کوئی آدمی چلا گیا اپنے کارخانے میں، کوئی آدمی چلا گیا اپنے پنڈ میں، کوئی آدمی چلا گیا اپنے گاؤں میں، کوئی آدمی چلا گیا اپنے دکان پہ، اور جب امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آنکھ کھل گئی اور سارے لوگ جو ہے وہ جہاں گئے ہوئے تھے واپس آ گئے۔ تو یہ نماز ایسی نماز ہے کہ آدمی نماز کے اندر ہے مگر نماز کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ کسی مفتی سے مسئلہ پوچھیں کہ بھئی نماز ہو گئی، وہ کہے گا نماز تو ہو گئی تمہاری، کیونکہ تم نے اللہ اکبر کہا تو بھی امام کے ساتھ شریک تھے، سلام پھیرا تو بھی امام کے ساتھ شریک تھے، بیچ میں بھی امام کے ساتھ شریک تھے، تو نماز تو ہو گئی، مگر ہوا یہ کہ آپ نماز میں ہو کر بھی نماز میں نہیں رہے۔ اور یہ ایک نفسیاتی مرض ہوتا ہے کہ آدمی خود کہیں ہوتا ہے اور اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ مرض جو ہے یہ دینی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ جس وقت میں آدمی جو کام کر رہا ہو اس وقت میں پوری توجہ اسی کام کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر آپ کوئی لکھت پڑھت کا کام کر رہے ہیں، حساب کر رہے ہیں، اس وقت میں اگر آپ کی توجہ کہیں اور ہوگی تو حساب میں غلطی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ غلطی ہوگی، ظاہر ہے اس وقت میں آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آدمی نماز کے اندر آ گیا ہے اور آپ نے 10 منٹ خرچ کر دیے نماز کے لیے، اب نماز میں آپ بھاگ تو سکتے نہیں، اللہ اکبر کہہ دیا امام کے ساتھ، سلام بھی امام کے ساتھ پھیرنا ہے، تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اپنی نماز کو نماز بنایا جائے اور آدمی نماز کے اندر نماز ہی کی طرف متوجہ رہے، ادھر ادھر نہ بھاگے۔ تو پہلی صفت اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ذکر فرمائی کہ یہ لوگ اپنے نماز کے اوپر دوام کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ذکر فرمائی کہ ان کے اموال کے اندر حق ہے، سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی۔
سائل تو وہ شخص ہے کہ جو آ کر آپ سے مانگ لے، اور محروم وہ شخص ہے کہ جو اس نے آپ سے مانگا نہیں، خوددار تھا، اس کے گھر میں فقر و فاقہ تھا، اس کو پریشانی تھی، اللہ سے مانگ رہا ہے مگر گھبرا گھبرا کے لوگوں کے پاس نہیں جا رہا، اور اللہ تعالی سے خیر کی امید رکھتا ہے اور رزق حلال کی کوشش کر رہا ہے، یہ ہے محروم، یعنی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ کامیاب لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ ان کے اموال میں حق ہوتا ہے، سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی۔ سائل کے لیے بھی یعنی جو نہ مانگے، اور محروم وہ شخص جو نہ مانگے۔ دیکھیے ہمیں اور آپ کو جو پیسے ملتے ہیں، تنخواہ ملی ہمیں، یا جناب آمدنی ہوئی، تو کیا سارا پیسہ آپ کھا سکتے ہیں؟ کتنی روٹیاں کھا لیں گے آپ جو ہے وہ ایک دو ہی روٹی کھا سکتے ہیں، آپ ساری روٹیاں سارے مرغے خرید کے اپنے پیٹ میں تو نہیں ڈال سکتے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو مال ملتا ہے یہ سارا اسی لیے نہیں ہوتا کہ آپ اپنے پیٹ میں ڈال لیں، آپ ڈال ہی نہیں سکتے، اور ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ہسپتال پہنچ جائیں گے، بلکہ قبر پہنچ جائیں گے۔ یہ جو مال ملتا ہے یہ حقیقت میں امانت ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے، ان سب کا حق ہے۔ یہ جو انسان کو مال حاصل ہوتا ہے، جو خالی ہاتھ آیا تھا پھر مال یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ آگے چلا جائے گا، یہ سارا مال کہنے کو اس کی اپنی ملکیت ہوتا ہے، میرا مال جو میں نے کمایا یا مجھے ملا کہنے کو میری ملکیت ہے، لیکن حقیقت میں سارا کھا نہیں سکتا، اس میں میری بیوی کا بھی حق ہے، اس میں میرے بچوں کا بھی حق ہے، اس میں میرے بوڑھے والدین کا بھی حق ہے، اس میں میرے غریب اور بھوکے پڑوسیوں کا بھی حق ہے، اس میں زکوٰۃ کا بھی حق ہے، وہ حق ہمیں پہنچانا ہے۔ یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا یا نعمتیں عطا فرمائیں جن کے لیے آپ گھبرائے پھرتے رہتے تھے، اور پھر وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، یہ ساری نعمتیں آپ کی نہیں ہیں، آپ کو ملی ہیں، آپ کہنے کو مالک ہیں، لیکن حقیقت میں ان سب کا حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، مساکین کا بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آتی کل ذی حق حق کا، ہر حق والے کو اس کا حق جا کر دو۔ اور قرآن نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانات تک پہنچاؤ۔ دیکھیے ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آ کر ہم سے مانگیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو سال میں 2.5% اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ لینے والوں کے لیے غریبوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ آ کر آپ سے مانگے، بلکہ آپ کو یہ حکم ہے کہ غریبوں کو تلاش کرو اور تلاش کر کے ان تک ان کا حق پہنچاؤ، کیونکہ 2.5% آپ کے مال میں حق آ گیا ہے ان غریب لوگوں کا، وہ حق ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ جب تک آپ ان کا حق ان تک نہیں پہنچائیں گے تو آپ کا جو مال ہے وہ پاک نہیں ہوگا، زہر ملا رہے گا اس مال کے اندر۔ اسی طرح اگر بوڑھے والدین کا حق ہے تو بوڑھے والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ سے کہیں کہ بیٹا ہمارے پیسے دے دو ہمیں۔ ارے بھائی اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے اس میں بوڑھے والدین کا بھی حق رکھا ہے۔ آپ کی بیوی کا یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے مانگتی پھرے کہ جناب سبزی کے پیسے دے دو۔ بھائی تمہارا گھر ہے، بیوی کو تم لا کر رکھا ہے، اس کا خرچہ شرعاً تمہارے اوپر واجب ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو ان کا حق دو۔ اگر بچوں کے لیے آپ نے کوئی جیب خرچ متعین کیا ہوا ہے تو آپ کا حق ہے کہ وہ آپ ان کو دے دیں۔ یہ مال سارا کا سارا اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے پیٹ میں اس کو ڈال لیں، آپ نہیں ڈال سکتے اس کو اپنے پیٹ کے اندر۔ یہ مال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس میں لوگوں کا حق متعلق ہے، وہ حقوق ان تک پہنچائیں
تب جا کر یہ مال صاف ہوتا ہے. اور اگر یہ مال آپ روک کر رکھیں اور لوگوں تک ان کا حق نہ پہنچائیں تو پھر یہ مال جو ہے یہ آدمی کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان بن جاتا ہے. اس کی مزید تفصیل ہے لیکن وقت ختم ہو گیا. تو اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو جب کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو یا کوئی مسائل کا سامنا ہو تو آدمی کو ہمیشہ پرسکون رہنا چاہیے. ٹھیک ہے انسان کو تبھی گھبراہٹ ہوتی ہے، ایک تبھی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے کیسے ہوگا، ٹھیک ہے اس کے لیے آپ تدابیر کر لو، اس کے لیے دعا کر لو، لیکن یہ سمجھنا کہ سب کام میری مرضی کے مطابق ہوں تو یہ ممکن نہیں ہوتا. کسی کی بھی مرضی کے مطابق سارے کام نہیں ہوتے. پھر جو خیر آپ کو مل گئی تو اس پر آدمی کو پھر سانپ بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ وہ خیر اور دولت اور جو مال اور نعمتیں آپ کو ملی ہیں وہ آگے جن کا حق بنتا ہے ان تک پہنچانا چاہیے. چاہے وہ خیر مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ خیر علم کی شکل میں ہو، اس پر سانپ بن کر بیٹھ جانا اور آگے دوسروں تک نہ پہنچانا یہ اس خیر کے حق کو ضائع کرنا ہے. اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کے اوپر دوام کرتے ہیں، یعنی نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں اور پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہی میں رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اموال کے اندر حق ہے سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی، اور جا کر یہ ان کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور چونکہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے اس لیے اس سے پہلے اپنی نمازوں اور زکوٰۃ کا خیال کرنا ضروری ہے تاکہ نماز، زکوٰۃ اور پھر اس کے بعد روزے، یہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں یہ ہمارے پورے ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان ارکان اسلام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.